نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا فوکس پر آ جائے گی، کمپلیٹ فوکس پر آ جائے گی، تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں انا للہ تو ہو گیا ہے، و انا الیہ راجعون پھر شروع ہو جائے گا جب فوکس پہ آ جائے گی۔ یعنی کہ کن فیکون کی کن تو ہو گئی ہے، فیکون اب تک ہو رہی ہے، جب پوری فیکون ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پر پوری کائنات کو لپیٹ لے گا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پوری ورلڈ جو ہے کمیونیکیشن میڈیا فوکس پر آ گئی ہے۔ یہ پہلے ریڈیو چلتا تھا، یعنی اس سے پہلے وائرلیس اور ریڈیو، پھر ایسے ایجاد ہوتے ہوتے آگے کمیونیکیشن ٹیلی ویژن تک ترقی کر گیا۔ اس کے بعد ڈش آ گئی، اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی وہ کیبل اسٹیشن آ گئے۔ اس کے بعد ڈش کے علاوہ یعنی کہ اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے کہ موبائل سے لے کے یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر تک، کمپیوٹر سے لے کے لیپ ٹاپ تک انٹرنیٹ چھا گیا ہے۔ اور نیٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن میڈیا پر یعنی کہ روحانی قسم کی بیماریاں ایک دوسرے کو دنیا نے منتقل کرنی شروع کر دی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بھی روحانی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کرونا وائرس کی طرح یہ بھی یعنی کہ وائرس نظر تو آتا نہیں، وہ ہوتی اصل میں روحانی بیماریاں ہیں، تو وائرل انفیکشن کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل میں باڈی ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، اس کو گیپ کو پورا کرنے کے لیے دوسری روحیں آتی ہیں۔ تو یہ روحانیت کے علم ہے، یہ الگ سے ایک علم ہے جو کہ کمیونیکیشن میڈیا فوکس پر آ گیا ہے۔ تو بہت سی آنکھیں اس دنیا کو ایک کچھ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، دنیا کو ایک یعنی کہ کسی نظام میں یعنی ڈھلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ اس طرف جنگ لگی ہوئی ہے، اس طرف امن ہے، اس طرف بزنس ہو رہا ہے، اس طرف فلاں پارٹی ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا کے اس قسم کے بلاک بن رہے ہیں، اور اب سیاسی بلاک اس قسم کے بن رہے ہیں، تجارتی بلاک اس قسم کے بن رہے ہیں، تعلیمی بلاک اس قسم کے بن رہے ہیں، اور بنتے بناتے یعنی بات ایسی فوکس پہ پہنچ گئی ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ آخر کار یعنی کہ لوگ اس سے تنگ آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فحاشی کا جھوٹ ہے، ننگا ہونے کا جھوٹ ہے، آخر کار دنیا اکتا رہی ہے ان باتوں سے، اور ہر قسم کی دو نمبر باتوں سے، یعنی کہ ڈیموکریسی تک، ڈیموکریسی کے نظام تک کو لوگوں نے، پوری دنیا نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اجارہ داری ہے اور یہ ایک تسلط ہے، یہ بادشاہی نظام کی ایک قسم ہے۔ اب دنیا ڈیموکریسی کے علاوہ یعنی کہ کچھ مانگتی ہے، کچھ اور مانگتی ہے، یعنی کہ آگے کی چیز مانگتی ہے کہ کوئی آگے کا کوئی اس قسم کا نظام ہو جو انسانوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ انسان کسی بھی طریقے سے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور دنیا کی فوکس میں آتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی نظر میں آتے جا رہے ہیں۔ آپ کو ان باتوں کا شاید علم نہ ہو کہ روحانی طور پر یہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جب یہ آواز خلق یعنی جب نظر دیکھتی ہے، ایک نگاہ دیکھتی ہے، تو 1,00,000 نگاہ ایک چیز کو دیکھتی ہے، اس طرح کروڑوں بلین اور پوری دنیا مل کے ایک چیز کو دیکھ رہی ہے۔ کمیونیکیشن میڈیا ایک فوکس بن گیا ہے، تو پھر یہ دنیا یعنی سمجھ لیں کہ کچھ وقت کے لیے باقی رہ گئی ہے، اس کا امتحان جو ہے ختم ہونے والا ہے، آر یا پار ہونے والی بات قریب قریب پہنچ گئی ہے۔ دنیا کی تمام تر ترقی بھی قریب پہنچ گئی ہے، چاہے یہ امن کی طرف چلی جائے، چاہے یہ الٹ کر جنگ کی طرف چلی جائے، چاہے یہ تمام تر اسلحہ رکھنے کے باوجود امن کی طرف چلی جائے، چاہے یہ تمام تر اسلحہ نہ رکھنے والے ممالک جنگ کی طرف چلے جائیں۔ یہ اب دنیا کا کمیونیکیشن میڈیا ہے کہ یہ کس طرح کرتا ہے کہ اسلحہ ہونے کے باوجود یا اسلحہ نہ ہونے کے باوجود اسلحے کا کاروبار ہو رہا ہے، اور اسلحے کے کاروبار کے بعد امن کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، امن میڈیا کمیونیکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی جو جنگیں ہیں اب وہ جنگیں نہیں رہیں، دنیا کی جنگیں یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملے، ڈرون اٹیکس امریکہ نے افغانستان کے اندر کرنے شروع کیے، تو وہاں سے پوری دنیا میں ڈرون اٹیکس مشہور ہوئے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری جنگ فائٹ ڈرون
پر آ کے اٹک گئی ہے، یعنی کہ کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، ڈیسٹینیٹڈ کلنگ ہو، ہدف شدہ یعنی کہ کلنگ ہو، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ دنیا کی جنگ اب ایک ٹیکنالوجی کی جنگ رہ گئی ہے، ایک یعنی کہ سائنس کی ڈیولپمنٹ ٹریٹمنٹ رہ گیا ہے۔ انسانوں کو کم سے کم ہلاک کر کے زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر کے کہ ہمارے پاس یہ پاور بھی ہے، یہ پاور بھی ہے، بیٹھے بٹھائے گھر میں یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور سکسیس ہو رہی ہے، میزل بن رہے ہیں، اٹیک کے بغیر ان کے ایوارڈ مل رہے ہیں، اٹیک کے بغیر ملک سکسیس کر رہے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں، اٹیک کے بغیر ہی یعنی کہ سارے کام ہو رہے ہیں، اسلحہ ہر قسم کا ہے۔ اب یہ دنیا یعنی اختتام پذیر کی طرف جا رہی ہے۔ اختتام پذیری میں تو قرآن کی آیات بھی ایک جانور نکلے گا، وہ سنائے گا جیسے یہ دنیا ٹیکنالوجی صنعت میں ترقی کی ہے، یہ قرآن ہی ہے۔ قرآن میں ہی ہے نا کہ تم زمین و آسمان کی حدود سے کراس نہیں کر سکتے، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، بغیر دلیل کے، بغیر سلطان کے، بغیر حجت کے، یعنی انسان نکل گیا، زمین و آسمان کی حدود سے نکل گیا اور ترقی کر گیا، اور قرآن کی بنیاد پر، اس کی دلیل پر ترقی کر کے نکل گیا۔ اب یہ اس کی دنیا کی وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی تھی کہ یہاں سے انسان نہیں نکل سکتا، اس سے باہر آگے نہیں جا سکتا، انسان اس سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن میں فرامین ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں چلے گا تو کائنات کا نظام درست چلے گا، نہیں تو پوری کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، صرف زمین کرۂ ارض کا نہیں، باقی ستاروں سیاروں کا، باقی یعنی کہ سیٹلائٹس کا، باقی کہکشاؤں کا نظام بھی میزان پر نہیں رہے گا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کائنات میں نے ایک میزان پر بنائی ہے، اور اگر تم وزن میں، ناپ تول میں کمی کرو گے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرو گے، اور یعنی کہ ملاوٹ کرو گے، یا یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کا تو ذکر احادیث میں ہے، یعنی ناپ تول کے بارے میں اتنی تنبیہ ہے بار بار، یعنی کہ وہ گریوٹی لا آف اللہ تعالیٰ میزان کا ایک قانون بتاتا ہے قرآن میں کہ ایک کائنات میزان سے بنی ہے، اور وزن میں کمی بیشی نہ کرو، جو چیزیں تم بیچتے ہو ان کو میں ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ اتنی بار قرآن میں آیا ہے، اتنی تکرار آئی ہے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ میزان اللہ تعالیٰ اس میزان سے ملانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے جو کائنات کو بنانے میں اس نے ایک وزن، ایک یعنی کہ ہر طرف سے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے کہ کائنات آپس میں بکھرے نہیں، آپس میں توازن میں رہے، ستاروں کا فاصلہ ایک ہی رہے، سیارے آپس میں گردش کرتے رہیں۔ تو یہ اب دنیا فوکس پر آ رہی ہے، دنیا فوکس پر آ گئی ہے، تقریباً 70% آ گئی ہے، 70% باقی رہ گئی ہے۔ جب یہ ٹوٹلی فوکس پر آ جائے گی تو اس کا نتارہ ہو جائے گا، سچ کا سچ ہو جائے گا، جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی انشاءاللہ۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔